امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ روسی صدر پوتن کے ساتھ ایران اور یوکرین کے معاملے پر ان کی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ یوکرین میں جزوی جنگ بندی کی تجویز دی۔ پوتن سے کہا ہے کہ ہماری جنگ بند کرنے میں مدد دینے سے پہلے روس کو اپنی جنگ بند کرنی ہوگی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پوتن نے ایران کی جانب سے یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کے 82% میزائل تباہ کر دیے۔ ایران کے 159 بحری جہاز ڈبو دیے۔ ایرانی کرنسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ ایران کو بس کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے 9 مئی کے دن یوکرین کے ساتھ جنگ بند کرنے کی پیشکش کر دی۔ 9 مئی کو روس نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کا دن مناتا ہے۔ روسی صدر کے سفارتی مشیر کے مطابق صدر ٹرمپ سے بات چیت کے دوران صدر پوتن نے کہا کہ وہ اس بات پر تیار ہیں کہ روسی یوم فتح کی تقریبات کے دوران جنگ بندی رکھی جائے۔ روسی صدر کے مشیر کے مطابق امریکی صدر نے پوتن کی اس تجویز کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ نازی جرمنی پر فتح کا دن ہماری مشترکہ فتح کا دن ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے ایران کی آبِ ہرمز کھولنے اور ایرانی پانیوں کی ناکہ بندی ختم کرنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ کہا کہ جوہری معاہدے تک ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ٹرمپ کی تیل کمپنیوں کے اعلیٰ حکام سے ملاقات۔ ایرانی ناکہ بندی طویل ہونے کی صورت میں عالمی آئل مارکیٹ پر مشاورت۔ ناکہ بندی بڑھانے کی خبروں پر برنٹ خام تیل کی قیمت $120 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ WTI تیل کی قیمت $108 فی بیرل ہو گئی۔ ایرانی پرچم بردار کنٹینر شپ توسکا کے عملے کے 6 ارکان رہا کر دیے گئے۔ 22 ارکان اب تک زیر حراست ہیں۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، چند روز قبل امریکہ نے اس بحری جہاز پر قبضہ کر کے عملے کو یرغمال بنا لیا تھا۔ امریکی بحری بیڑا جیرلڈ فورڈ بھی جلد مشرق وسطیٰ سے نکل جائے گا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بحری بیڑا مرمت کے لیے مشرق وسطیٰ سے باہر جا رہا ہے۔ بحری بیڑا جیرلڈ فورڈ 10 ماہ سے مشرق وسطیٰ میں تعینات تھا۔ بحری بیڑا جانے کے بعد ایران کے خلاف امریکہ کی فائر پاور کم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ایران نے امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن پر حملے کا دعویٰ کیا تھا، جس کی امریکہ نے تردید کی تھی۔ تاہم ابراہم لنکن عالمی ریڈار سے غائب ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق USS ابراہم لنکن خلیج عمان کے قریب موجود ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار ہائپرسونک میزائل تعینات کرنے پر غور۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ کام نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطیٰ بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ تاحال اس سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔ ڈارک ایگل میزائل کی ممکنہ رینج 1725 میل سے زائد ہے، جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز پرواز کر سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم۔ امریکی محکمہ خارجہ کا دنیا بھر میں امریکی سفارتخانوں کو تار۔ امریکی میڈیا کے مطابق تار میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ ممالک کو ایک نئے معاہدے کے لیے راغب کریں۔ اس نئے معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ ٹرمپ چند ہفتے قبل دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہرمز مکمل طور پر کھلی اور کاروبار کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا ہے کہ لبنان پر صرف سرجیکل حملے کریں۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم سے کہا کہ لبنان کے خلاف مکمل جنگ سے گریز کرنا چاہیے۔
امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا کانگریس سے شکوہ، کہا ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایران جنگ سے بڑا چیلنج کانگریس ارکان کی مخالفت کا ہے۔ کانگریس کمیٹی میں پیشی کے موقع پر کہا کہ ابھی جنگ شروع ہوئے صرف 2 ماہ ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ عراق، افغانستان اور ویتنام کی جنگوں سے بہت چھوٹی ہے، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت درپیش ہے وہ ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکنز کی طرف سے جنگ کی مخالفت، حوصلہ شکن اور لاپرواہی والے بیانات ہیں۔ جنرل ڈینکن نے کہا کہ ایران جنگ میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہے، امریکہ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سماعت کے لیے آمد پر پیٹ ہیگزٹ کو احتجاجی مظاہرین کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری، دعا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو اور امن آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے خلوص دل سے کام کیا، فیلڈ مارشل نے ہمت نہیں ہاری۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یقین دلایا کہ قیادت سے تفصیلی مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ موجودہ صورتحال کو ملکی معیشت کے لیے چیلنج قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ نے ہمارے 2 سال کے اجتماعی کاوشوں کو نقصان پہنچایا۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں نے معاشی استحکام کی کوششوں پر اثرات مرتب کیے۔ پاکستان نے $3.5 ارب کی بیرونی قرضے واپس کیے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت کے تعاون کے مشکور ہیں۔ امریکی دفاعی بجٹ کے لیے جاری سماعت میں ڈیموکریٹک رکن کانگریس جان گرے مینڈی نے وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا کہ ایران سے جنگ امریکہ کا خود لگایا ہوا زخم ثابت ہو رہی ہے۔ پیٹ ہیگزٹ اور ٹرمپ پہلے دن سے امریکی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹرمپ جنگ کر کے مشرق وسطیٰ کی دلدل میں دھس چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے 13 فوجی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ایرانی قیادت اور ایران کی فوجی صلاحیت آج بھی قائم ہے۔ تنازع نے ایران کے چین، روس اور شمالی کوریا سے تعلقات کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے جو مینڈی کی تنقید مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسی باتیں امریکہ کے مخالفین کو پروپیگنڈے کا مواد فراہم کریں گی۔ سینئر صحافی شاہزیب خانزادہ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں ابھی تک جتنے بھی پروپوزل اور کاؤنٹر پروپوزل آئے ہیں ان پر ایران کی طرف سے جو رسپانس آنا چاہیے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، اور ایرانی رسپانس کا دورانیہ اب دنوں تک چلا گیا ہے۔ اس لیے جس رفتار سے بات چیت کے حوالے سے پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی۔ دونوں اطراف سے ایسے ویریبل فیکٹرز ہیں جو جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے، وہ اس مذاکرات کے عمل میں تاخیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عمل کو ڈی ریل کر سکتے ہیں۔ امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار ہائپر سونک میزائل تعینات کرنے پر غور۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ کام نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطیٰ بھیجنے کی درخواست کی ہے، تاحال اس سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اقدام کا مقصد ایران کے اندر گہرائی میں موجود میزائل لانچرز کو نشانہ بنانا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔ ڈارک ایگل میزائل کی ممکنہ رینج 1725 میل سے زائد ہے، جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز پرواز کر سکتا ہے۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے کہا ہے کہ اگر انہیں برطانوی شاہ چارلز سے بات چیت کا موقع ملتا تو وہ ان سے کوہ نور ہیرا واپس کرنے کا کہتے۔ بعد میں شاہ چارلز کی میئر ممدانی سے گفتگو بھی ہوئی، لیکن اس گفتگو میں کیا بات ہوئی اس پر برطانوی شاہی محل نے تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ ممدانی کے دفتر نے بھی نہیں بتایا کہ ممدانی کی شاہ چارلز سے کیا بات ہوئی۔ کوہ نور مسلمان بادشاہوں کی ملکیت میں رہا، جس کے بعد آخر میں یہ پنجاب کے حکمران رنجیت سنگھ کے تسلط میں رہا۔ 1849 میں پنجاب پر قبضے کے بعد انگریز گورنر جنرل نے 1850 میں کوہ نور ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو تحفے میں دیا۔ اور SBL-PSL میں آج آرام کا دن، جمعے کو دوسرے ایلیمنیٹر میں حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم اتوار کو فائنل پشاور زلمی کے خلاف کھیلے گی۔ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکرو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔